نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز محترم سامعین و حاضرین گرامی قدر، اس مقدس محفل ذکر اہل بیت، ذکر شہداء کربلا کے منتظمین اور میرے دائیں بائیں تشریف فرما علماء، مشائخ اور اس پاکیزہ محفل میں شرکت کی سعادت پانے والے عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہوں تو میں ادنا سا دین کا خادم، مگر یہ حسن اتفاق جہاں کہیں اس قسم کی محفل ہوتی ہے جہاں جید علماء جلوہ افروز ہوں، ان کے خطابات سننے کے لیے لوگ بے تاب ہوں، تو وہاں سب سے پہلے باری میری آ جاتی ہے. داتا صاحب کا عرس آپ نے دیکھو، کئی سال سے پہلی نشست، پہلا خطاب، اس کے اور تو مجھے کچھ اسباب کا پتہ نہیں. ایک میں وہ سمجھتا ہوں وہی جو ابھی حضرت نے کہا. میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ مجھے ناظم کہتے ہیں تو ناظم نظام بنانے چلانے والے کو کہا جاتا ہے، نظام بگاڑنے والے کو ناظم نہیں کہا جاتا. تو میں دو چیزوں کی پابندی اس دور میں اپنے آپ پر خود لاگو کی ہوئی ہے. وہ ایسی دو پابندیاں جن کو آج کل کے ہمارے دور کے خطیب عیب سمجھتے ہیں، میں نے اپنے آپ پر لاگو کی ہیں. نمبر 1 ٹائم کی پابندی، نمبر 2 موضوع کی پابندی. یہی وجہ ہے کہ پہلے باری میری آتی ہے. پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی ہو جائے تو سارا نظام پھر دیرم برم ہونا ہے. تو چونکہ علماء کرام تشریف فرما ہیں جن کے ایمان افروز روح پرور خطابات آپ حضرات کو سننے کو ملیں گے، تو میں مختصر وقت کے اندر حاضری لگواؤں گا. بس یوں سمجھو 25-30 منٹ. قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس پر گفتگو سے پہلے یہ عرض کر دوں، آج کل ہے دور فتنے کا.
طرح طرح کے آئے دن فتنے نمودار ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے اس دور میں بھی کئی فتنے، تو میں عرض کروں گا کہ کچھ لوگ ہمارے اس زمانے میں اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر اس کی آڑ میں صحابہ اکرام کی شان پر تنقید اور تنقیص سے باز نہیں آتے۔ توجہ فرمائی آپ نے، میں نے لفظ کیا کہے؟ محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ اہل بیت سے وہ محبت کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اور اس کی آڑ میں پھر صحابہ اکرام کی عظمت کے بارے میں گھٹیا جملے، کمزور عقیدہ۔ اور اس کے مقابلے میں ایک اور فرقہ، وہ عظمت اصحاب رسول کا تو دعویٰ کرتے ہیں، مگر اس کی آڑ میں اہل بیت رسول کے بارے میں رقیق اور کمزور جملے اور غلط عقیدہ۔ تو میرے محترم علماء عزیزان گرامی، میں گزارش کروں گا، یہ دونوں ہی خطرناک ہیں، بلکہ یوں بھی کہہ دوں تو کوئی حرج نہیں، دونوں کا بیڑا غرق، دونوں کا بیڑا غرق۔ تو بیڑا پار کس کا ہے؟ بیڑا پار اعلی حضرت نے بتا دیا کہ بیڑا پار کس کا ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ کیوں؟ ان کا ایک ہاتھ دامن اہل بیت رسول پر ہے اور ایک ہاتھ دامن اصحاب رسول پر ہے۔ دونوں کی محبت دلوں میں سجائے ہوئے، دونوں کی غلامی پر ناز اور فخر کرنے والی جماعت اہل سنت و جماعت، اور اللہ نصیب کرے اسی پر زندگی ملے، اسی پر خاتمہ ملے، اور قیامت میں بھی آل و اصحاب رسول کے غلاموں میں ہمارا حشر ہو۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ کیوں؟ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ دوسری بات، آپ حضرات سنتے ہیں نظم میں، نثر میں، ہماری محافل میں بیان ہوتا ہے، بڑا ہی سخت شدید ترین امتحان ہوا میدان کربلا میں رسول اللہ کے نواسوں کا، نبی پاک کے اہل بیت کا انتہائی سخت شدید امتحان۔ میں اسی کو دلیل بناتا ہوں عظمت اہل بیت کی۔ وہ کیسے دلیل بنتی ہے جناب؟ ہمارے یہاں منطق میں پڑھاتے ہیں نا، ایک دلیل انی ہوتی ہے، ایک لمی ہوتی ہے۔ ایک طرف سے چلو، دوسری طرف علت کو دیکھ کر معلول کی عظمت اور حکم ثابت کر لو تو دلیل لمی ہو گئی، اور الٹ کر لو ادھر سے ادھر تو انی ہو گئی۔ یہ سخت ترین امتحان کا ہونا، یہ ان نفوس قدسیہ کے عظمت کی دلیل ہے۔ کیوں؟ یہ ایک عقلی بات ہے، نہ بھی عالم ہو، بندہ ان پڑھ ہو
تب بھی یہ بات اس کے ذہن میں بھی آتی ہے، اس کا بھی ذہن قبول کرتا ہے، کیونکہ یہ عقلی بات ہے، اور عقلی بات کا مطلب ہے ہر عقل مند کی سمجھ میں آتی ہے۔ عالم ہو تو مزید فضیلت۔ دیکھیے امتحان جو لیا جاتا ہے، تو جس کا امتحان لینا ہے اس کی استعداد کے مطابق امتحان لیا جاتا ہے۔ پرائمری والے بچے جو ہیں ان سے میٹرک کی سطح کے سوالات نہیں پوچھے جاتے، ان کی حیثیت کے مطابق ان کا امتحان ہوگا۔ پھر میٹرک کے طلباء کا امتحان ہوگا تو وہ ان کی حیثیت کے مطابق ان سے بی اے اور ایم اے والوں کے سطح کا امتحان اور وہ پیپر نہیں حل کرائے جاتے۔ جوں جوں استعداد بڑھتی جاتی ہے امتحان کا معیار بھی ذرا سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر میدان کربلا میں واقع ہونے والے امتحان کی شدت اور سختی کی مثال نہیں ملتی تو یہ دلیل ہے جن کا امتحان لیا گیا ان کی عظمت اور استعداد کی بھی مثال نہیں ملتی۔ اسی واسطے اتنا سخت امتحان لیا گیا کہ ان کی عظمت، استقامت، ہمت اسی درجے کی تھی، اور انہوں نے اعلیٰ فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو کے بتا دیا واقعی ہمارا ایسا ہی امتحان ہونا چاہیے تھا۔ ان دو تمہیدی جملوں کے بعد ایک حدیث عرض کر دوں جو میں نے قرآن مجید کا جملہ پڑھا ہے نا ابھی خطبے میں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں اور رب کے کہنے سے فرما رہے ہیں، قل، محبوب فرمان میرا ہے، آپ کی بولی سمجھتے ہیں، اپنی زبان سے ان کو سمجھا دو، اعلان کر دو، ترجمان آپ بن جائیں، فرمان میرا۔ محبوب ان کو کہہ دو، میرے حکم سے ان کو کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اپنے احسانات کا، اپنی مہربانیوں کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ تم دے بھی کیا سکتے ہو؟ رسول پاک کی ایک کرم نوازی کا بھی ہم بدلہ نہیں دے سکتے، اس واسطے سرکار نے فرمایا میں مانگتا ہی نہیں تم سے بدلہ۔ الا المودۃ فی القربى، اتنی حیا تو ہونی چاہیے نا کہ میرے قرابت داروں سے، میرے آل بیت سے محبت کرنا، یہ بھی استثناء متصل نہیں ہے، منفصل منقطع۔ یہ نہ ہو کہ پھر جب کچھ بھی نہیں مانگتے تو پھر یہ کیوں مانگ لیا، میری حال سے محبت کرو، یہ اس کا صلہ نہیں ہے، اس واسطے اس کو استثناء متصل بزرگوں نے نہیں لکھا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں ایک حدیث ذکر فرمائی، وہی حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اسی پر میرے خطاب کی تکمیل ہو جائے گی، ٹائم بھی میرا ختم ہو جائے گا۔ 25-30 منٹ کہا ہے نا، جب ٹائم وہ خطاب ختم کروں گا گھڑی دے کے بغیر تو آپ بے شک گھڑیاں چیک کر لینا، انشاءاللہ العزیز اس پر پورا اتروں گا۔ باقی ان کی عظمتوں کا حق تو ادا ہو سکتا ہی نہیں، کوئی 25-30 لاکھ سال بھی لگا رہے تو تب بھی تو حاضری لگوانی ہے نا، وہ 25-30 منٹوں میں بھی لگ سکتی ہے۔ لو جی، وہ حدیث بھی، اس کے کلمات بھی سنا دیتا ہوں، ساتھ ساتھ ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وہ حدیث، اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت سے محبت کرنے والے خوش قسمت امتی کو جو اللہ پاک کی طرف سے انعامات ملتے ہیں ان کا ذکر فرمایا، اور رسول اللہ کی آل سے بغض رکھنے والے پر
اللہ کی طرف سے جو قہر و غضب نازل ہوتا ہے اس کا ذکر فرمایا۔ رسول اللہ کے آل بیت سے محبت کرنے والے، ان کو بارگاہ خدا بندی سے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 9 انعامات، اور رسول پاک کی آل سے بغض رکھنے والا بدبخت، اس پر اللہ پاک کے 3 طرح کے قہر و غضب اور عذاب نازل ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، فرمایا جو خوش قسمت مومن میری آل سے محبت کرتا رہا پوری زندگی میں مرتے دم تک، حتیٰ کہ اس کی جب موت ہوئی تب بھی میری آل کی محبت اس کے دل پر نقش تھی، اس حال میں دنیا سے گیا، تو بے شک اس کی موت اپنے گھر میں ہوئی ہو، اپنوں کے جھرمٹ میں ہوئی ہو، مگر اللہ پاک آل رسول کی محبت کے صلے میں اس کا نام شہیدوں کی لسٹ میں لکھ دیتا ہے، اس کو اجر و ثواب وہی ملتا ہے جو شہید کو ملتا ہے۔ نمبر 2، الا ومن مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا لہ، آل رسول سے محبت کرنے والے کی جب موت آتی ہے تو رب کریم اس کی موت سے پہلے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ نمبر 3، الا ومن مات علی حب آل محمد ماتا تائبہ، یاد رکھیں ہم سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے، کچھ وہ ہیں جنہیں کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ صغیرہ گناہوں کے بارے میں تو رب کریم کی طرف سے یہ مہربانی ہوتی ہے، قرآن میں اللہ نے اعلان فرما دیا، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹاتی رہتی ہیں۔ یہ صغیرہ گناہوں کے بارے میں، ہم سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں، پھر اللہ کی توفیق سے ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں، نماز پڑھی، کوئی صدقہ کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی وغیرہ ذالک، تو اللہ پاک اس نیکی کی برکت سے ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن کبیرہ گناہ وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ کبیرہ جیسے کسی کو ناحق قتل کر دیا، شراب پینا، زنا کرنا، اس طرح کے جو کبیرہ گناہ ہیں یہ تب معاف ہوتے ہیں جب وہ گناہگار مجرم اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے، جس کو توبۃ النصوح کہا جاتا ہے، وہ توبہ کرے۔ توبۃ النصوح اس کو کہتے ہیں جی جس میں 3 رکن ہیں اس کے۔ نمبر 1، اپنے گناہ کا اقرار کرے، مانے میں مجرم ہوں، گناہگار ہوں۔ نمبر 2، اس گناہ پر شرمندہ ہو۔ نمبر 3، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرے رب کی بارگاہ میں۔ یہ 3 باتیں ہوں گی تب توبۃ النصوح، اور یہ توبہ قبول۔ لیکن یہ اللہ کی توفیق کے بغیر توبہ بھی نہیں ہو سکتی نا۔ کئی بڑے بڑے پاپی مجرم آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ گناہوں میں مست رہتے ہیں، متکبر، مغرور، فرعونیت، ہمارا کوئی کیا کر سکتا ہے جی، گناہ کرتے کرتے توبہ کی توفیق ہی نہیں، اتنی موت آ جاتی ہے، گئے جہنم میں۔ توبہ بھی تب ہوتی ہے جب رب کریم توفیق عطا فرمائے، پھر توبہ کرے
تو قبول ہے کہ نہیں؟ یہ رب کریم کی مرضی، مشیت، ضمانت نہیں۔ یہاں تو ہمارے آقا ضمانت دے رہے ہیں نا، فرمایا میری آل سے محبت کرنے والے سے اگر کوئی کبیرہ گناہ بھی سرزد ہو گیا، اس کو تو اپنی موت کا وقت نہیں پتا، رب کریم تو جانتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی موت سے پہلے اس کے دل میں اپنا خوف پیدا فرما دیتا ہے اور توبہ کی طرف اس کو مائل اور راغب کر دیتا ہے۔ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، تو ضمانت ہے کہ توبہ قبول ہوگی، ورنہ اللہ توفیق ہی نہ دیتا۔ توبہ کی طرف رب کا اس کو راغب کرنا، یہ کرینہ ہے کہ رب کریم اس کی توبہ قبول فرمانا چاہتا ہے، تو وہ تائب ہو کر دنیا سے جائے گا۔ نمبر 4، چوتھا انعام دیکھیے جی، مومن کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، ایک بات اس کی خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے اور دعا بھی، وہ کیا ہے جی؟ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ہر مومن کی دلی خواہش خاتمہ ایمان پر ہو، مگر ضمانت تو کوئی نہیں نا۔ یہاں تو رسول اللہ ضمانت دے رہے ہیں، سنیے، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا مستکمل الایمان۔ سرکار فرما رہے ہیں الا، او خبردار، کان کھول کے سن لو، سن لو، میری آل سے محبت کرنے والے کی جب موت آتی ہے تو صرف اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں، کامل ایمان پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، مستکمل الایمان، کامل مومن ہو کے دنیا سے جاتا ہے۔ نمبر 5، یہ فرشتے کا نام سنا ہوگا، ملک الموت، بڑا سخت فرشتہ، اس کا مزاج بڑا سخت ہے، اللہ نے اس کا مزاج بنایا ہی سخت، کیوں؟ اس کی ڈیوٹی سخت ہے، نرم مزاج والا، ترس کھانے والا وہ کام کر نہیں سکتا جو اس کی ذمہ داری اللہ نے، جیسی اس کی ڈیوٹی ویسا رب نے سخت مزاج، کوئی روح رعایت نہیں کرتا، اپنے فرائض کی انجام دہی میں ڈٹ کے ٹکا کے اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، مگر وہی سخت مزاج فرشتہ جب آل رسول سے محبت کرنے والے کی روح قبض کرنے آتا ہے، روح قبض پتہ ہے نا، روح قبض کرتے وقت بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے، مگر یہ فرشتہ جب روح قبض کرنے آتا ہے تو رسول پاک فرماتے ہیں کتنا خوش قسمت ہے وہ میری آل سے محبت کرنے والا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر۔ وہ ملک الموت آ کے ہنستے ہوئے پہلے اس کو جنت کی خوشخبری سناتا ہے، بشارت دیتا ہے، پھر روح قبض کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے مرتے وقت جس کو یہ بتا دیا جائے، دکھا دیا جائے کہ تو نے مرنے کے بعد جنت میں جانا ہے، اس کی روح خوشی سے مچل کے وجد کی کیفیت میں باہر آتی ہے، کوئی دقت تکلیف ہوتی نہیں۔ اب وہ روح قبض کی، قبر میں دفنا کے عزیز و اقارب آ گئے، 2 فرشتے آتے ہیں وہاں امتحان لینے، ایک کا نام منکر، ایک کا نام نکیر، دونوں کو ملا کے کہہ دیتے ہیں نکیرین۔ امتحان لینے آتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، یارو اگر ممتحن امتحان لینے سے پہلے رزلٹ پہلے ہی آؤٹ کر دے اور پاس ہونے کی مبارکباد بھی دے دے، پھر اس امتحان میں کیا جان رہ جاتی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر، اسے ملک الموت بھی جنت کی بشارت دیتا ہے، پھر قبر میں منکر و نکیر بھی خوشخبری سنا دیتا ہے۔ چھٹا انعام الا ومن مات علی حب آل محمد
فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ. آل رسول سے محبت کرنے والے کی قبر میں جنت کی طرف صرف روشن دان نہیں کھولا جاتا، یہ بھی بڑی خوش قسمتی کچھ مومنوں کو یہ بھی کہ جنت کی طرف روشن دان کھل جاتا ہے، کھڑکی کھل جاتی ہے، دروازہ. اور یہ تو وہ خوش قسمت ہے، بابا نے 2 دروازے جنت کھول دیے جاتے ہیں. اب رہے گا قیامت تک وہ قبر میں، مگر سانس لے گا جنت کی خوشبودار ہوا و فضا میں. 7واں جی، الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا. وہ میدان معاشر میں کچھ لوگوں کو فرشتوں کے جلوس کے ساتھ جنت کی طرف بھیجا جائے گا. معاشر میں نفسا نفسی کا عالم، شدت کی گرمی، لوگ دیکھ کے کہیں گے پتہ نہیں یہ کوئی نبی ہوں گے جو جا رہے ہیں جنت میں. آواز آئے گی نہیں، نبیوں کا مقام اس سے بہت بلند و بالا ہے، یہ نبی نہیں. یا اللہ پھر کوئی صحابی ہوں گے، صحابہ کا مقام بھی اس سے اونچا. یا اللہ کون ہے؟ آواز آئے گی یہ میرے محبوب کی آل سے محبت کرنے والے ہیں. جیسے بارات جاتی ہے نا تو زف العروس الی بیت زوجہا، یوں. نمبر 8، قبر میں دفن کرنے کے بعد ہم اپنے عزیز کو، دوست کو، بزرگ کو بہت ہی زیادہ تیر ماریں تو 40ویں تک کبھی جمعرات جمعہ چکر لگاتے ہیں، اس کے بعد جناب قبر ہی ہمیں بھول جاتی ہے. مگر آل رسول سے محبت کرنے والا کتنا خوش قسمت. میرے آقا نے فرمایا اس کی قبر پر کوئی آتا ہے رشتہ داروں سے آئے، نہیں آتا نہ آئے، اس کو اب ضرورت ہی نہیں. اللہ پاک الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. اللہ پاک رحمت کے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، وہ صبح و شام اس کی قبر کی زیارت کو آتے رہتے ہیں. 9واں انعام آخری، ذرا توجہ فرمائیے کتنے خوش قسمت ہیں آپ. اہل سنت و جماعت ہیں نا، اہل سنت ول جماعت نہیں. وہ جن میں ول ہے وہ کوئی اور ہے، ہمارے عقیدے میں ول کوئی نہیں. یا اہل السنہ والجماعت ہیں یا پھر اہل سنت و جماعت ہیں. الف لام آئے گا تو دونوں پر. یہ اللہ نے ان کے نام سے ہی بتا دیا جہالت کی علامت اہل سنت والجماعت. معطوف علیہ پر الف لام کوئی نہیں، معطوف پر والجماعت بتا دیا. جماعت میں بھی وال ہے ان کے، سیدھے سادے سنی مسلمان اہل سنت و جماعت. سنیے ہمارے آقا کیا فرما رہے ہیں. میری آل سے محبت کرنے والا بد عقیدہ ہو کے، کافر ہو کے دنیا سے نہیں جائے گا، نہ خارجی ہو کے جائے گا، نہ رافضی ہو کے جائے گا، نہ قادیانی ہو کے جائے گا، نہ اور کوئی بات مذہب. الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعت. آگے سنیے، جو بدبخت آل رسول سے خواہ بغض رکھتا ہے، میرے آقا نے فرمایا، میرے نہیں ہمارے آقا نے فرمایا، آپ بھی شامل. الا ومن مات علی بغض آل محمد ماتا کافرا. آل رسول سے بغض رکھے، نفرت کرے تو پھر مومن ہو کے نہیں کافر ہو کے دنیا سے جاتا ہے. نمبر 2، 3 قہر و غضب. الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوبا بین عینیہ آیسم من رحمت اللہ. یہ بدبخت آل رسول سے بغض رکھنے والا میدان قیامت میں آئے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ لکھا ہوگا جو سب آل معاشر کو نظر آئے گا، یہ بدبخت اللہ کی رحمت سے محروم ہے.
نمبر 3، الا ومن مات علی حب آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو وہاں تک جائے گی یہاں تک 70,000 سالوں کی مسافت، وہاں تک جنت کی خوشبو جاتی ہے۔ رسول اللہ کی آل سے بغض رکھنے والا پھر یہ توقع کرے میں جنت میں جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جنت کے مالک کو مختار فرما رہے ہیں، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، یہ بدبخت تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ تو یہ ایک حدیث سنائی، 25-30 منٹ کا وعدہ تھا، 25-30 منٹ کا اوسط بنتا ہے 27.5 منٹ۔ گھڑیاں چیک کر لو، ٹائم میرا ہو گیا، میرا ٹائم ختم ہو گیا۔ اللہ کرے آپ کا ٹائم ابھی لمبا ہے، علماء بزرگوں کا اللہ لمبی حیات دے، اور میرا وقت ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔